جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، ایک مختصر سی آیت ہے، ان للمتقین مفازا، کہ بے شک بتحقیق متقین کے لیے کامیابی ہے۔ عجیب جملہ ہے۔ تو جب خداوند متعال اپنے لارے کتاب میں یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ متقین کے لیے کامیابی ہے، تو امام المتقین کے لیے کیا ہوگا؟ آج یہ دنیا اس فکر میں نہ پڑے کہ تقریباً پوری عالم اسلام پیغمبر کی زندگی میں 23 سال جو زندگی ہے مدینہ منورہ میں 23 جنگیں لڑی گئی، لیکن کبھی امیر المومنین ناکام نہیں ہوا، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ جہاں پر جاتے تھے اور جس پر زر کرتے تھے وہ بیٹھ نہیں جاتے، نہ صرف یہ بلکہ جب ان کو تولا جاتا تھا تو ان کا بند برابر ہوا۔ عجیب جملہ ہے۔ چنانچہ ایک جا میں کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی یہ خصوصیت تھی کہ جب بھی کسی کافر کو قتل کرنا فطرت انسان میں موجود علی کی محبت، ائمہ طاہرین کی محبت فطرت انسان میں موجود ہے۔ اس کو ذرا کھونے کی ضرورت ہے، فطرت انسان اس طرح کی ہر انسان چاہتا ہے کہ عالم سے محبت کرے، ہر انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ سخی سے محبت کرے، ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ سازش سے محبت کرے، ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ عادل سے محبت کرے، ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ ایک باکردار انسان سے محبت کرے۔ پر علی کی صفات ہے وہ کہ وہ اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر تھے، اعلم الناس، سب سے بڑا عالم تھے، افضل الناس، سب سے زیادہ بہترین قدر کرنے والا تھے، اسخی الناس، سب سے زیادہ سخی تھے۔ جب انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اچھے صفات والے انسان سے محبت کرتے ہیں، تو تمام صفات عالیہ امیر المومنین علی بن ابی طالب میں موجود ہے، لہٰذا ہر انسان چاہے وہ کیا نہ ہو وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہر شے علی جانتے ہیں، علی کی ذوالفقار، ہمیشہ ہر دشمن بھی جانتے ہیں کہ علی کی ذوالفقار جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، لا فتح الا علی کا سیف الا ذوالفقار، لیکن یہی ذوالفقار کا کام جو ہے علی اکبر نے کربلا میں اپنے خشک زبان سے وہ جو ہے ذوالفقار چلا، جو کردار ذوالفقار نے امیر المومنین اپنی ذوالفقار سے دشمن کو ختم کیا، ان میں تہس نہس کیا، اسی طرح جناب علی اکبر نے اپنے خشک زبان کو جب اپنے بابا نے کہا کہ یا علی اے میرا بیٹا، آپ اپنے زبان کو ذرا پھیر کے دشمن کو دکھا کہ آپ کتنا جو ہے اس وقت ایک زبان کو پھیرایا تھا تو ایسا تحریکہ مچایا فوج اشجاع میں کہ دشمن نے خطرہ ہو گیا کہ اشجاع میں کہ وہ بغاوت ہو جائے، لہذا علی اصغر میں وہ تمام صفات ہے۔ اگر زبان کو دیکھا جائے تو اپنے دادا علی مولا کہتے ہیں کہ جب مدینے سے نکل رہے تھے تو جناب سغرا نے ان کو اٹھا دیا اور آ نہیں رہا تھا، وہ آ نہیں رہے تھے، تو اس وقت جناب ابا عبداللہ حسین نے کچھ آپ کے کان میں کچھ کہا، تو ممکن ہے یہی کہا ہو کہ اصغر اگر آپ نہیں کہیں گے تو میری معصومیت پر کون مہر ڈالے گا؟ تو یہ وفا وہاں پر وعدہ کیا تھا علی اصغر نے کہ بابا میں آپ کی معصومیت کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے میں آتا ہوں، لہٰذا جناب ابا عبداللہ حسین نے جناب علی اصغر کو اٹھایا تھا، تو اسی وفاداری کا تقاضا تھا کہ جب ابا عبداللہ حسین نے حلب الناس میں سننا کا آواز بلند کیا تو اس وقت
41 سال جب تھے تو اس وقت امام محمد تقی کی ولادت ہوئی. دشمن تنگ کر رہے تھے امام علی رضا پر. تمام شاہ پریشان تھے کہ امام کو ابھی اس عمر تک اولاد نہیں ہوا ہے. تنگ کر رہے تھے کہ آپ کے پیغمبر نے کہا کہ 12 اولادیں کہاں ہیں. جب امام محمد تقی علیہ السلام آ گئے تو اس وقت کیا امام خوش ہو گئے. امام کے آئیں گے ان مناظروں کی زبان بند ہو گئی. پریشان تھے شیعہ کیا کریں کہ امام رضا کی شہادت کی. اس کے بعد سب پریشان کہ 9 سال کا بچہ یا 7 سال کا بچہ کیسے ممکن ہے کہ امام ہو سکے. لہٰذا تمام جو شیعہ وجہات تھے بڑے بزرگان تھے وہ سب کے سب امام کے درگاہ میں گئے اور مختلف سوال کیا اور ان کا مطمئن جواب ایسا دے کر کوئی یقین ہو گیا کہ یہی پہ امام رضا اعظم پہ جانا چاہیے. یہ عظمت دیکھا اور بادشاہ نے مامون نے دیکھا تو چاہا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا دیں. تو ان کے عباسیوں نے یا ان کے جو ملا تھے انہوں نے اس پر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک بچے کو اپنا بیٹی دے رہے ہو, تم اتنے بڑے ہو. تو گاندھی میں دوں گا. انہوں نے سب نے انکار کیا نہیں. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے امتحان لیتے ہیں. امتحان لیتے ہیں اس کا. اگر امتحان میں تم لوگ وہ ناکام میں نعوذ باللہ تو ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی نہیں دیتا ہوں. اگر وہ کامیاب ہوئے تو پھر تم خاموش ہو میں اپنا کام کروں. تو انہوں نے تمام ملاؤں نے تمام لوگوں تمام علماء کو جمع کیا اور یحییٰ بن اکثر جو وقت کا سب سے بڑا عالم تھا اس سے کہا کہ تم نے کوئی ایسا سوال کرنا ہے کہ کوئی جواب نہ آئے. تو مامون کے دربار ہے امام کے ایک تخت وہاں قریب بنایا وہاں تکیہ لگا دیا. امام ابھی 7 یا 9 سال کا بچہ ہے وہاں بیٹھے. تو وہ تمام علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور یحییٰ بن اکثر جو کہ سب سے بڑا عالم تھا اس وقت کے کہا کہ بھائی سوال کون کریں آپ کریں میں کروں میں کرتا ہوں یہ پیسے کیا ہوگا. تو اس نے سوال کیا یحییٰ بن اکثر نے جو قاضی تھا یہ اپنا رسول تھا یہ بتائیں کہ ایک جو انسان جو احرام پہنا ہوا ہوتا ہے وہ اگر ایک جو ہے عمرہ جو حج پہ جاتا ہے حج کرنے والا جب احرام باندھتے ہیں سفید احرام اگر وہ شکاری کرے تو اس پر کیا کفارہ ہے. کیونکہ حج کا جو باب ہے حج کے جو مسائل وہ سب سے سخت ترین مسائل ہیں بہت سخت. اس وقت ابھی چند سال پہلے سیستانی کے جو بڑے بیٹے ہیں رضا سیستانی انہوں نے 17 سال میں مکمل کیا حج کے تمام ابحاث کو بحث کر کے 17 سال لگے. اور 2003 میں اس نے شروع کیا تھا حج کے بعد کو کھولا ہے ایک ایک مسئلے کو حدیث کو لاتا یہ مجتہد اس طرح نہیں بنتے ہیں اور مجتہد کوئی بات آپ کو کہتے نہیں یہ ذہن میں رہتا کوئی بلکہ وہ امام کے جب تک حدیث سامنے نہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں. اسی لیے ہم ان سے پوچھتے مسائل. تو آیت اللہ رضا سیستانی جو کہ آقا سیستانی کا بیٹا ہے 17 سال میں ہر کی جو مسائل پہ اس پر بحث کر کے ختم کی 17 سال لگے. اتنا سخت ہے. تو اس نے کہا حج کا جو باب ہے حج کا جو بحث ہے وہ بہت سخت ہے. میں کس سے سوال کرتا ہوں کہا کہ ایک حاجی جو احرام پہنتا ہے اگر وہ شکار کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہے. تو امام نے اس کے 11 شرط نکالے. تم کس کا سوال کون سا جواب چاہتے ہو کس چیز کا جواب چاہتے ہو. امام نے کہا یہ بتاؤ وہ حرم میں تھے یا حرم سے باہر.
ایک سوال پڑھیں. یہ بتاؤ کہ اس نے جان بوجھ کر شکار کیا تھا یا غلطی سے شکار کیا تھا؟ بھول کر شکار کیا تھا یا جان بوجھ کر شکار کیا تھا؟ اچھا یہ شکار کرنے والا بڑا تھا یا چھوٹا تھا؟ جو شکاری ہے جو جس کا شکار کیا ہے وہ پرندہ تھا یا پرندہ نہیں تھا؟ آیا جس نے شکار کیا ہے شکار کرنے کے بعد نادم ہوا یا نادم نہیں ہوا؟ یہ بتاؤ یہ جو اس نے جو احرام باندھا ہے وہ لے کر پورا احرام باندھا تھا یا ہر کر احرام باندھا تھا؟ جب اس نے امام نے جب 11 شکر کا تو پریشان ہو گیا اور کہا کہ بادشاہ سے پوچھا کہ رسول اللہ آپ اس کا جواب دیں تو کہا کہ یہ تفصیل بعد میں بتاؤں گا لیکن وہ جو ہے خاموش ہو گئے. وہ عالم خاموش اور بادشاہ نے کہا دیکھو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرو. یہ تو ان کی عظمت علم کا کیا 30,000 سوالوں کے جواب اس تمام علماء کے اتفاق ہے کہ یہ واقعات نقل ہوا ہے. اس کے بعد امام کی کچھ معجزات. امام علیہ السلام بغداد تک پہنچے تھے تو کچھ بہادری کا ان کا ذکر کروں کہتے بہادری کا ذکر کروں. معمول بغداد پہنچے اور جا رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے تو امام محمد علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. سب بچے بھاگ گئے جب بادشاہ آ رہے تھے امام بیٹھے ہوئے وہ نہیں جانتا تھا یہ کون ہے. بادشاہ نے آ کے کہا کہ تم کیوں نہیں گئے یہاں سے کیوں نہیں گئے تو نے کہا کہ کیوں جاؤں کوئی راستہ کام تھا کہ میں جو آپ کے لیے راستہ کھولا دوں ہاں بڑا کر دوں نہ میں کوئی مجرم ہوں کہ جس کی سزا آپ دیں گے نہ آپ کیا کسی مجرم نہ ہو تو بے خطا کو آپ سزا بھی نہیں دیں گے تو کس بنا کو میں جاؤں کیوں میں ڈروں آپ سے. جب یہ بے درک جواب دے گا تو کہا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے کہا کہ علی رضا سے ہاں اسی خاندان کا ایک ایسا جواب بہادری کا واقعہ ہے امام سے. اس کے بعد یہ واقعہ ہے کہ امام علیہ السلام بغداد پہنچے اور مسجد میں ایک بیر کا درخت تھا جو کہ ابھی پھل لگا نہیں تھا تو امام علیہ السلام نے پانی منگوایا اور وہاں پر وضو کیا. وضو کرنے کے بعد مسجد میں چلے گئے 5 رکعت کی نماز پڑھی اور نماز کا طریقہ بھی ہمارے لیے ثابت ہے کہ آپ نے نماز پڑھی الحمد پڑھ لیا اس کے بعد سورہ اذا پہلی رکعت میں اس کے بعد دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل ہو اللہ پڑھ لی اس کے بعد قنوت پڑھ لیا. پھر ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں امام اپنے عمل سے. اس کے بعد رکوع میں گئے پھر اس کے بعد نماز کو ختم کیا. ختم کرنے کا فوراً میں مغرب کی نماز 3 رکعت نماز پڑھ لی. اس کے فوراً بعد تعقیبات کرنے سے پہلے ہی آپ نے نوافل کو ادا کیا. نوافل کے بعد تعقیبات کر لی تو تعقیبات کی کتنی اہمیت ہے یعنی نماز کے بعد دعائیں پڑھنا خدا سے سوال کرنا. روایت میں ہے کہ کوئی انسان وضو کرے اور نماز نہ پڑھے تو میرے ساتھ جفا کیا. خدا کہتا ہے کسی نے وضو کیا اور نماز نہیں پڑھی تو اس نے
حق امام محمد تقی حق جناب علی اصغر شفاعت کاملہ عاجلہ عطا فرما اور دعا پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اپنی صحت کا واسطہ اپنے جگہ ہم جو ہاتھ پہ رکھتے اور وزیر صاحب کو جلال شفاعت کاملہ عطا فرما اور یہاں شوکت چندہ وہ بھی بیمار ہے خدا ان کی شفاعت عطا فرما اور یہاں پہ جتنے بھی حاضرین ہیں خدا ان کی جو بھی مریض ہیں ان کو شفاعت کاملہ عطا فرما صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد سوال کے ساتھ اس کرتے ہیں معصوم کا جناب علی اصغر کا امام محمد کا دونوں بچے تھے تو بچوں کے بارے میں بہت تاکید کی ہے اسلام نے اہم تعلیم نے کہ اولاد کی بہترین تربیت کرو اور چنانچہ میں نے جناب رسول خدا کی حدیث پڑھ کر کی کہتے ہیں کہ اپنے اولاد کو 3 خصلتیں عطا کرو والدین پر فرض ہے کہ 3 خصلتیں عطا کرو ایک یہ کہ اپنے بچوں کے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت پیدا کرو اپنے نبی کی محبت پیدا کرو اہل بیت کی محبت پیدا کرو اس کے بعد قراءت قرآن ضرور سکھانا بس ایک حدیث سکھاتا ہوں کہ قرآن سکھانے کے وجہ سے مجھے والدین کو کیا خدا عطا فرماتا ہے کیا قیامت کے مقام ہے حدیث سناتا ہوں اس سوال پر انسان میں کروں دیکھو اسلام نے چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ کیا ہے صرف نماز کیا اسلام نہیں ہے صرف روزہ نہیں ہے اگر صرف نماز ہی کیا عبادت ہوتی ہے اگر نماز ہی کی وہی متقی ہوتا ہے نماز کا تو سب سے بڑا جو متقی وہ شیطان ہوتا ہے امام امیر المومنین اسلام نے بلاغت فرماتے 6000 سال شیطان نے خدا کی عبادت کی ہے اگر عبادت صرف متقی ہوتا اس سے یا دین کا حصہ ہوتا صرف یعنی عبادت ہی دین اسلام ہوتا تو شیطان سب سے بڑا متقی اور سب سے بڑا عالم ہوتا سب سے بڑا جنتی ہوتا نہیں ہے اسلام نے آپ کے ہر حرکات اور سکنات کو عبادت قرار دیا اگر وہ خدا کے لیے ہو چنانچہ ایک بہت اہم بچوں کی تربیت کے لحاظ سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ من قبل ولده كتب الله عز وجل له جس نے اپنے چھوٹے بچے کو بوسا دیا تو خدا اس کے لیے حسنہ لکھ دیتا ہے بچے کے تربیت کرنا ان کو پیار کرنا بھی عبادت ہے ومن فرحه الله يوم القيامة اگر کسی نے بچوں کو خوش کیا تو خدا قیامت کے دن اس کو خوش کرے گا زبان اتباعی سے جا رہے ہیں پیغام جناب رسول خدا سبحان اللہ دین میں آپ کے لیے ایک حرکت کے لیے آپ نیت کریں تو انشاءاللہ پھر فرماتے ہیں ومن علمہ القرآن جس نے اپنے اولاد کو قرآن سکھایا تو قیامت کی قیامت جعل الابوین ان کے والدین کو بلایا جائے گا آ جاؤ فلان کہ آپ نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا آ جاؤ کیف ویقصیانی مبلیتین
نہ کریں